دوستو، زہریلے لوگ اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہ ویڈیو آپ کے جینے کا انداز بدل دے گی. جب کبھی ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے، ہماری فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے، ہماری امید کو، اعتبار کو توڑتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پاس اس ٹائم دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اسے اسی شدت سے ہرٹ کریں، اتنا ہی دکھ اسے بھی دیں جتنا اس نے ہمیں دیا ہے، وہ بھی اس تکلیف کو ویسے ہی محسوس کرے جیسے ہم نے کی ہوتی ہے. اور دوسرا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا راستہ جاننے سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی کہانی ضرور سن لیجیے گا. امید ہے آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. ایک سانپ جو کہ بہت بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. رات کا وقت تھا، رینگتے رینگتے وہ ایک کارپینٹر کی دکان میں داخل ہو گیا. وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں رینگ رہا تھا کہ اچانک ہی کوئی چیز اس کے جسم کے ساتھ چبھی. اسے ایسا لگا جیسے کسی چیز نے اسے کاٹا ہے، ڈنک مارا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک آری تھی جو فرش میں پڑی رہ گئی تھی اس کاریگر سے. سانپ جب اس کے اوپر سے گزرا تو اس کے دندے کی وجہ سے اس کے جسم پر کٹ لگ گیا. سانپ کو جب تکلیف ہوئی تو وہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس پر اٹیک کیا ہے. سانپ کو بہت غصہ آیا. وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑا اور اس آری میں اپنے زہریلے دانت گاڑ دیے. لیکن ایسا کرنے سے سانپ کا اپنا منہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا. اسے نئے زخم کی وجہ سے سانپ کا غصہ اور شدید ہو گیا، بڑھ گیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس کا کوئی دشمن ہے. اس نے غصے میں آ کر اپنے جسم کو آری کے گرد لپیٹ لیا. لیکن جیسے جیسے وہ اپنے جسم کو آری کے گرد کستا گیا، آری کے دندے اس کے جسم میں چبھتے گئے، جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی. سانپ یہ سمجھا کہ شاید آری اس کی دشمن ہے، اس کا مقابلہ کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے. اس آری کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا. اس نے کیا کیا؟ آخرکار اپنے جسم کو پوری طاقت کے ساتھ آری کو کس لیا اور اپنے زخمی دانتوں کو پوری طاقت سے آری کے اندر پیوست کر دیا. ایسا کرنے سے نتیجہ بالکل واضح تھا میرے دوستو. وہ سانپ آری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن آری کے دندے سانپ کے جسم کے آر پار ہو گئے اور وہ اپنی زندگی کی آخرکار بازی ہار گیا. اس کی جان آری کی وجہ سے نہیں گئی، بلکہ اس کے غصے اور تکبر نے اس کی جان لے لی. وہ اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے. غصے نے اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا. دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے. زندگی میں بعض دفعہ کسی تکلیف کا بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. جس کسی نے آپ کو دکھ دیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی بے عزتی کی، آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، اس کا بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا. ہر بار ضروری نہیں ہوتا. زندگی کی ہر جنگ کو جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگوں کو لڑنے میں ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ ان جنگوں میں جیت سے بھی ہمارا نقصان پورا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمیں تکلیف دی ہے، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اسے نقصان پہنچاتے پہنچاتے ہم اپنا مزید نقصان کر بیٹھتے ہیں. اس لیے دوستو، دوسرا راستہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کو کوئی ہرٹ کرے، تو اسے نگلیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں. اس پر غصہ بالکل بھی نہ کریں. اسے غلط ثابت کرنے میں اپنا ٹائم اور انرجی ضائع نہ کریں. اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو کبھی منزل پر وقت پر نہیں پہنچ سکیں گے. ایک بات اور، اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ ہمدردی سے اس کے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے اس کا آج کا دن برا گزرا ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے دن، اس کی پوری زندگی بری گزری ہو سکتا ہے وہ مشکل حالات کا سامنا کرتا آیا ہو. ان حالات نے اس کے اندر، اس کے لہجے کے اندر یہ تلخی بھر دی ہو. دوستو، اس دنیا میں ہر کوئی جس سے آپ ملتے ہیں وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس لیے دوستو، ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے، ہمدردی سے پیش آئیں. جتنا ہو سکے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں.